تو وسطی اسرائیل پر ایران کا جو حالیہ میزائل حملہ ہوا ہے یہ صرف کوئی عام خبر نہیں ہے، یہ آپ سمجھیں ایک بہت خطرناک موڑ ہے، ایک ایسا حملہ جس نے اس پورے تنازع کو ایک بالکل نئی اور غیر متوقع سمت دے دی ہے۔ تو آئیے ذرا گہرائی میں جا کر سمجھتے ہیں کہ اس حملے کا اصل مطلب کیا ہے۔ سوچیں ذرا، ایک بالکل عام سا دن چل رہا ہے اور پھر اچانک سے ہوا ایک سائرن کی چیخ سے گونج اٹھتی ہے۔ یہ وہ آواز ہے جو معمول کی زندگی کو ایک دم افراتفری میں بدل دیتی ہے۔ یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ خطرہ اب زمین پر نہیں رہا بلکہ آسمان سے آ رہا ہے۔ اور جب سائرن کی آوازیں آخر کار خاموش ہوتی ہیں نا تو اصل تباہی کا منظر سامنے آتا ہے۔ تل آویو کے علاقے میں ہر طرف جلی ہوئی گاڑیوں کی بو، بکھرے ہوئے شیشے اور سڑکوں پر بڑے بڑے گھڑے دکھائی دیتے ہیں۔ یہ کوئی ایک دو واقعات نہیں ہیں، نہیں، یہ اس بڑھتی ہوئی جنگ کی وہ تصویر ہے جو زمین پر جیسے نقش ہو کر رہ گئی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ حملوں کی یہ جو نئی لہر ہے یہ پہلے جیسی کیوں نہیں ہے؟ اسے مختلف کیا چیز بناتی ہے؟ تو دیکھیں، فرق صرف نشانے کا نہیں ہے بلکہ اصل فرق ہے استعمال ہونے والے ہتھیاروں کا۔ ایک ایسا ہتھیار جو اس پورے کھیل کے اصول ہی بدل رہا ہے اور جس نے حکام کی نیندیں حرام کر دی ہیں۔ شبہ یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ایران نے کلسٹر طرز کا اسلحہ استعمال کیا ہے۔ اب یہ ہے کیا چیز؟ یوں سمجھیں کہ یہ ایک ایسا ہتھیار ہے جو کسی ایک جگہ نہیں گرتا بلکہ ایک پورے علاقے پر موت برساتا ہے۔ یہ ہوا میں ہی کھل جاتا ہے اور درجنوں چھوٹے چھوٹے بم گراتا ہے جس کے بعد بچنے کی کوئی جگہ باقی نہیں رہتی۔ دیکھیں، ایک عام میزائل ایک ہدف کو نشانہ بناتا ہے بس، لیکن یہ ہتھیار ہوا میں کھل کر تباہی کو کئی گنا بڑھا دیتا ہے۔ اس سے ہر طرف آگ لگ جاتی ہے اور امدادی کاروائیاں تقریباً ناممکن ہو جاتی ہیں۔ اور سب سے خوفناک بات جانتے ہیں کیا ہے؟ کچھ بم فوراً نہیں پھٹتے، یہ حملے کے کئی گھنٹوں بعد تک ایک پوشیدہ اور جان لیوا خطرہ بنے رہتے ہیں۔ ان حملوں نے عام شہریوں کی زندگی کو ایک نا ختم ہونے والے خوفناک چکر میں پھنسا دیا ہے۔ سائرن کی آواز سنو، پناہ گاہ کی طرف بھاگو، دھماکوں کے بیچ تناؤ میں انتظار کرو اور پھر باہر نکل کر دیکھو کہ اس بار کیا تباہ ہوا ہے۔ یہ صرف جسمانی خطرہ نہیں ہے، یہ ایک ذہنی اذیت ہے جو ہر روز دہرائی جا رہی ہے۔ اور ایک یہ اقتباس ہے جو اس احساس کو بالکل ٹھیک بیان کرتا ہے، وہ خاموشی جو کبھی حقیقی سکون کا احساس نہیں دلاتی۔ اور یہ بات بالکل سچ ہے، کیونکہ یہ وہ خاموشی ہوتی ہے جس میں ہر کوئی بس اگلی آواز کا انتظار کر رہا ہوتا ہے، ایک اور دھماکے کی، ایک اور سائرن کی، یا شاید اس ایمبولینس کی جو کسی نئے سانحے کی طرف بھاگ رہی ہو۔ اسرائیل میں جو لوگ ہیں وہ اسے کوئی ایک رات کا واقعہ نہیں سمجھتے۔ یہ اب کوئی مختصر بحران نہیں رہا بلکہ یہ برداشت کا ایک لمبا اور تھکا دینے والا امتحان بن چکا ہے۔ ہر نیا حملہ، ہر نیا الرٹ ان کے حوصلے کو اور بھی زیادہ آزما رہا ہے۔ اور یہیں پر ایک بڑا عجیب تضاد سامنے آتا ہے جسے کہتے ہیں تاثر کی جنگ۔ اب دیکھیں، ایک طرف تو اسرائیل کا فضائی دفاع ہے جو آنے والے زیادہ تر میزائلوں کو روک لیتا ہے، جو کہ ایک بہت بڑی تکنیکی کامیابی ہے، لیکن دوسری طرف صرف ایک میزائل جو اپنے ہدف تک پہنچ جائے، اس کی تصویریں اور ویڈیوز پوری دنیا میں پھیل جاتی ہیں، اور پھر کامیابی کا نہیں بلکہ خوف کا تاثر پیدا ہوتا ہے۔ ایران کے لیے ہر میزائل صرف ایک حملہ نہیں ہے، یہ ایک بڑا واضح پیغام ہے۔ یہ پیغام ہے کہ تمام دفاعی نظاموں اور پابندیوں کے باوجود وہ اسرائیل کے مرکز تک پہنچنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ان کے پاس پورے ملک کو ہائی الرٹ پر رکھنے کی طاقت ہے۔ لیکن یہ کہانی صرف میزائلوں اور دھماکوں کی نہیں ہے، یہ تنازع اب ایک رولنگ ایسکلیشن یعنی بتدریج بڑھتی ہوئی کشیدگی بن چکا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جنگ اب صرف میدان میں نہیں لڑی جا رہی، یہ سفارتی، اقتصادی اور سیاسی ہر محاذ پر لڑی جا رہی ہے، اور ہر محاذ دوسرے پر اثر انداز ہو رہا ہے۔ تو یہ جو محاذ آ رہی ہے یہ اب صرف اسرائیل اور ایران تک محدود نہیں ہے، اس میں امریکہ اپنی اسٹریٹجک حمایت کے ساتھ شامل ہے، ایران کے علاقائی اتحادی اپنے پراکسی حملوں کے ساتھ شامل ہیں۔ ان سب نے مل کر اس بحران کو ایک بہت ہی پیچیدہ اور خطرناک جال بنا دیا ہے۔ اور واشنگٹن اس کھیل میں اب صرف کوئی تماشائی نہیں ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ اس بساط پر ایک مرکزی کھلاڑی ہے۔ ایران کا اسرائیل پر ہونے والا ہر حملہ اب صرف ایک علاقائی واقعہ نہیں رہا بلکہ یہ امریکی عزم اور اپنے اتحادیوں کے ساتھ اس کے تعلقات کا ایک امتحان بھی ہے۔ اور اس بحران پر صرف حکومتوں کی ہی نظریں نہیں ہیں بلکہ یوں کہیں کہ پوری دنیا اسے دیکھ رہی ہے۔ مالیاتی مارکیٹیں تیل کی قیمتیں بڑھنے کے خوف سے پریشان ہیں، سفارتکاروں کو ڈر ہے کہ کہیں جنگ پھیل نہ جائے، اور فوجی منصوبہ ساز اگلے قدم کا اندازہ لگا رہے ہیں۔ ہر کوئی اس صورتحال کو بہت غور سے دیکھ رہا ہے کیونکہ اس کی لہریں پوری دنیا میں محسوس کی جا سکتی ہیں۔ تو یہ ساری صورتحال ہمیں ایک بہت بڑے سوال پر لا کھڑا کرتی ہے۔ برداشت کی اس لمبی جنگ میں کون سی چیز پہلے جواب دے گی؟
فوجی طاقت، سیاسی ارادہ یا پھر عوام کا حوصلہ؟ اس سوال کا جواب نہ صرف اس خطے کا بلکہ شاید پوری دنیا کا مستقبل طے کرے گا۔